رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن اپنے جسم کو دھوئے غسل کرے اور جلدی کے ساتھ جمعہ کی طرف روانہ ہو جائے، یعنی اپنی مصروفیات کو ترک کرے اور اللہ کی بارگاہ میں جانے کی جلدی کرے اور اللہ کے دربار میں پہنچے اور وہاں جا کر مسجد میں جا کر خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنتا رہے، امام کی گفتگو، امام جو قرآن و سنت کو بیان کر رہا ہو ان چیزوں کو وہ سنتا رہے اور کسی قسم کا کوئی لغو کام نہ کرے، خاموشی کے ساتھ امتن گوش ہو کے اپنے امام کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف اس کی توجہ لگی رہے، ذہن اسی کی طرف لگا رہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر قدم کے بدلے اللہ رب العزت 1 سال کے روزوں کا ثواب اسے عطا کرتا ہے۔ جو شخص چلتا ہے جمعہ کی طرف جلدی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ وہاں جا کے سنتا ہے، وہاں جا کے لغو کاموں مصروف نہیں ہوتا، تو ایک ایک اٹھنے والا قدم جو مسجد کی طرف جائے جمعۃ المبارک کی نماز کو ادا کرنے کے لیے، اللہ اس ایک ایک قدم کے بدلے اتنا بڑا اجر دے رہا ہے کہ 1 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دی جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعے سے بڑھ کر افضل دن اللہ نے کوئی نہیں بنایا، جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور یہ ایسا دن ہے کہ جس میں روئے زمین پر چلنے والا ہر چوپایا جنوں انس کے سوا، انسان اور جنوں کے علاوہ ہر چوپایا، ہر چلنے والا جانور ہو یا کوئی بھی ہو، انسانوں اور جنوں کے علاوہ، وہ کانپتا ہے، کیونکہ جمعے کے دن قیامت آئے گی۔ ڈرتے ہیں، خائف ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے کہ کہیں اس جمعہ کو قیامت نہ آ جائے، آج جمعہ کا دن ہے تو کہیں قیامت نہ آ جائے، کہیں وہ ہولناک دن نہ آ جائے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسجد کے دروازوں پر اللہ کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو ہر آنے والے نمازی کا نام درج کرتے جاتے ہیں۔ جو بندہ سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے وہ اس کو اتنا اجر ملتا ہے گویا کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے راستے میں ایک اونٹ جو ہے وہ ذبح کر دیا ہے، اور اس کے بعد آنے والا شخص اس کو ایک بکری اس کے اللہ کے راستے میں ذبح کرنے اور قربان کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور تیسرا شخص اس کے بعد آتا ہے اس کو مرغی کے برابر، پرندے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو آدمی آتا ہے چوتھے نمبر والا، وہ انڈا، جتنا کوئی بندہ اللہ کے راستے میں کوئی مال یا کوئی چیز صدقہ و خیرات کرتا ہے، اتنا اجر اس بندے کو جو چوتھے نمبر پہ آتا ہے اسے دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب اس کے بعد اگلی بات ہوتی ہے کہ امام خطبہ شروع کر دیتا ہے، ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، تو پھر وہ صحیفوں کو لپیٹ کر، وہ نام اعمال کو لپیٹ کر ٹھپ کر کے، وہ ملائکہ بھی اس امام صاحب کا خطبہ سننے لگ جاتے ہیں، اس کی تقریر، اس کے واعظ کی طرف متوجہ جاتے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ پہلے آنا چاہیے، جلدی آنا چاہیے، جو ہی پہلی اذان ہو سارے کام کا چھوڑیے، ساری مصروفیات کو ترک کیجیے اور جمعہ کی تیاری شروع کر دیجیے، تو اٹھنے والا ایک ایک قدم جو اللہ کی بارگاہ کی طرف جائے گا وہ خالی نہیں جائے گا، وہ اجر سے، ثواب سے، اللہ کی رضا سے بھرا ہوا ہوگا۔